روزہ کے اسرار۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ جسم کے ہر ظاہری اور باطنی اعضاء کو ان تمام اعمال سے بچانے کا نام ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ روزہ کے 3 درجات ہیں۔ عوام کا روزہ، پیٹ اور شرمگاہ کو ان کی خواہش ادا کرنے سے روکا جائے۔ خواص کا روزہ، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے روکا جائے۔ عکس خواص کا روزہ، دل کو شہوانی اور نفسانی خیالات سے پاک رکھنا اور دنیاوی فکروں سے دور رکھا جائے۔ خواص کا روزہ یعنی نیک بخت لوگوں کا جو اعضاء کو گناہوں سے باز رکھنے سے ہوتا ہے، وہ 5 باتوں سے پورا ہوتا ہے۔ اول، نظر کا روزہ، نظر کا نیچے رکھنا اور جو باتیں بری اور مکروہ ہیں ان کی طرف ان کو نہ جانے دینا، اور جن چیزوں کے دیکھنے سے دل بھٹکتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہو ان سے نظروں کو دور رکھنا نظر کا روزہ کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکروہ چیزوں کی طرف نظر کرنا شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اسے ترک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائے گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے، آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بہکتا ہے، نفس بہکتا ہے تو انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ دوئم، زبان کا روزہ، زبان کا بند رکھنا اور بیہودہ بات، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش، ظلم، جھگڑے اور بات کاٹنے سے سکوت کو اس پر لازم کرنا اور ذکر الہی اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رکھنا زبان کا روزہ کہلاتا ہے۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صوم، کانوں کا روزہ، ہر بری بات کے سننے سے کانوں کو روکے رکھنا، اس لیے کہ جن کاموں کا کہنا حرام ہے ان کا سننا بھی حرام ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سننے والوں اور حرام خوروں کو برابر ذکر فرمایا۔ بڑے جاسوس، جھوٹ کہنے کو اور برے حرام کھانے والے، کیوں منع نہیں کرتے ان کے درویش اور عالم گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ پس غیبت کو سن کر خاموش رہنا حرام ہے، اور فرمایا بے شک تم بھی ان کے برابر ہو۔ چہارم، ہاتھ پاؤں کا روزہ، اپنے ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کو بری باتوں سے روکنا اور افطار کے وقت حرام کھانے سے پرہیز کرنا۔ اگر حلال سے دن بھر روزہ رکھا اور حرام سے افطار کیا تو روزہ کچھ نہ ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے صبح ایک محل بنایا اور رات کو خود ہی اسے منہدم کر دیا۔ پنجم، سحری اور افطاری میں کم کھانا۔ روزہ کی اصل روح یہ ہے کہ جو قوتیں برائی کی طرف کھینچتی ہیں اور شیطان کی دوا ہیں وہ کمزور ہو جائیں، اور یہ بات بغیر کھانے کے میسر نہیں۔ روزہ کا مقصد پیٹ کا خالی رکھنا ہے اور خواہش کا توڑنا ہے، اس غرض سے کہ تقوی نفس پر قوی ہو جائے اور انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، کیونکہ روزہ سے آدمی شیطان کے وسوسوں اور شہوت کو توڑتا ہے، کیونکہ شیطان کا وسیلہ شہوات میں ہے جو کھانے پینے سے قوی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بس اس کی راہوں کو تنگ کر دو۔